السلام علیکم ڈیئر لسنرز. زمہریر ایپیسوڈ 2 پارٹ 2. سراجیوو شہر کے ایک علاقے میں بنی ڈبل سڑک میں سے ایک پر اسماعیل علیجہ میوزک کا والیوم اونچا کیے تیز رفتاری سے اپنی سلور رنگ کی گاڑی بھگا رہا تھا. اونچی اونچی قداور عمارتیں کھڑکی کے باہر لکیریں بنتی گزرتی جا رہی تھیں. آسمان بالکل شفاف تھا. شہر کے لوگ روزمرہ کے معمولات میں مصروف دکھائی دیتے تھے. ڈارک گرین کلر کے سویٹر کے گلے میں سے اندر پہنی سفید رنگ کی شرٹ کے کالر نظر آتے تھے. لمبے بالوں کی پونی بنائے وہ گلاس اسٹینڈ سے کافی کا کپ اٹھا کر کافی پیتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا. ارے لے آنا بھائی، لے آنا، پورے خاندان کو لے آنا. ہاں دے چکا ہوں دعوت ان کو بھی، آ رہے ہیں وہ بھی. کسی موڑ پر اسٹیئرنگ گھماتے اس نے کافی کا خالی کپ واپس اسٹینڈ میں رکھا اور کان میں لگے بلوٹوتھ کو ٹھیک کیا. رات تک ہو جائے گا سب ریڈی؟ ارے ایسا ویسا، مقابل کی آواز پر وہ زور سے ہنسا. ایسے نایاب ہرن کا گوشت تم نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، بڑی مشکل سے شکار کیا ہے. داؤد نہیں تھا ساتھ، وہ تھک کے گاڑی میں جا بیٹھا تھا. میں نے ہار نہیں مانی. اب ایسا ویسا شکاری سمجھ رکھا ہے کیا؟ پھر مقابل کی بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا. چل ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر. انگلی سے بلوٹوتھ آف کرتے اس نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف جانے والے راستے پر ڈالی. اس کے چہرے پر فخریہ جتاتی ہوئی مسکراہٹ تھی کہ گاڑی میں ایلن واکر کے گانے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی گونجنے لگی. Is this a place that I call home? To find what I have become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. گاڑی کے اوپر اڑتے پرندوں میں سے ایک نے اونچی اڑان بھری اور ہوا میں اونچا ہوتا چلا گیا. سراجیوو شہر اسے ہمیشہ کی طرح مصروف دکھائی دیا. رنگ برنگے لوگ، سگنل پر رکی گاڑیاں، زیبرا کراسنگ پر سے گزرتے اسکول یونیفارم پہنے بچے. نیچے، بہت نیچے، کالی سانپ نما سڑک پہ وہ سلور کار پوری رفتار سے فراٹے بھر رہی تھی. یہی سڑک کئی موڑ مڑتے ایک فارم ہاؤس کی جانب جاتی تھی جس کے پچھلے جانب جنگل سا تھا. اس کی دائیں جانب کھلتی کھڑکی کے پار کوئی اس چھوٹے سے سرد خانے میں کھڑا کپ کپا رہا تھا. یہ سرد خانہ شکار کیے جانے والے جانوروں کو رکھے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں ان کے شکار کیے جانے والے جانور رکھے جاتے تھے. اندر سفید سا دھواں تھا جو سارے میں پھیلا ہوا تھا. سفید بلب کی روشنی میں سب کچھ سفید دکھائی دیتا. ایسا لگتا تھا کسی برفانی علاقے کا حصہ اس فارم ہاؤس میں رکھ دیا گیا ہو. اندر کمرے میں آؤ تو اس عورت کی پشت دروازے کی جانب تھی. کھڑکی کی جانب قدم قدم چلتے اس کا خون سے گیلا لباس اسے سردی کے باعث لرزنے پر مجبور کر رہا تھا. اس کے بال لمبے تھے. کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے کے بعد وہ دروازے تک آئی اور تالے کے سوراخ سے باہر جھانکا. کسی کو وہاں نہ پا کر اس نے آہستگی سے کنڈی اٹھا لی، پھر اس بھاری سے دروازے کو اندر کی طرف کھینچا اور وہ چرچراتا ہوا کھلتا چلا گیا. اس کے منہ سے نکلتی سانسیں دھوئیں میں بدلتی سامنے کا منظر دھندلا رہی تھیں. اس نے باہر جھانکا اور تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلی. خون سے بھرے اس کے جوتے فرش پر نشان چھوڑتے جا رہے تھے. وہ کتار سے بنے کمروں کے پاس سے گزرتی اس راہداری تک آئی. وہاں نیم اندھیرا تھا. راہداری سے باہر نکل کر اس نے دائیں بائیں دیکھا. ان انوکھے مناظر کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلیں. وہ اب بھی کپ کپا رہی تھی. راہداری کی دیوار پر کونے میں لگے کیمرے نے یہ منظر ریکارڈ کیا. اس بات سے بے خبر کہ اس کے زخموں سے رستا خون زمین پر نشانات بناتا جا رہا تھا، اب وہ دائیں جانب بنی چھوٹی سی لکڑی کی باڑ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر بمشکل باڑ کو پھلانگ کر گھنے درختوں کے بیچ غائب ہو گئی. فارم ہاؤس کے باہر گاڑی کے انجن بند ہونے کی آواز آئی اور پھر جیسے گاڑی کا دروازہ کھلا بند ہوا ہو. اسماعیل علیجہ گنگناتا ہوا بے نیازی کے عالم میں فارم ہاؤس میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بیگ تھا. دوسرے ہاتھ میں تھامے فون کو روشن کرتے اس نے داؤد سلطان کا نمبر ملایا اور قدم قدم چلتا اندر آیا. بیگ کو بغل میں دبا کر اس نے دیوار پر ہاتھ مارا اور راہداری روشن کی. تم کب روانہ ہو رہے ہو ماسٹر کے لیے؟ پھر رک کر جیسے اسے سنا. آ جاؤ فارم ہاؤس، رات کو باربیکیو ہے، اس کی تیاری کریں گے. دوسری جانب سے داؤد کچھ بولنے لگا تو وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور یک لخت اس کی نظریں فرش پر پھیلے خون سے بنے قدموں کے نشانات پر پڑیں اور وہ ساکت سا رہ گیا. یہ کیا ہے؟ اس کی بے یقین سی آواز راہداری میں گونجی.
اس نے داؤد کی بات کا جواب دیے بغیر ان نشانات کا پیچھا کیا جو سرد خانے کی طرف جا رہے تھے۔ داؤد، یہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا تھا شاید، اور سرد خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سرد دھوئیں کے مرغولوں میں وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کی سانسیں لڑکھڑا سی گئیں۔ وہ ہرن یہاں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اچنبے سے پوچھتے داؤد کی آواز فون سے نکلتی سرد خانے میں گونجی۔ میں پہنچ چکا ہوں، آ رہا ہوں اندر، تم وہیں رکو، اور کال منقطع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں چہرے پر الجھے ہوئے تاثرات لیے وہ سرد خانے میں اس کے برابر کھڑا تھا۔ لگتا ہے ہمارے ہرن کو اغوا کر لیا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اسماعیل نے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرش پر پھیلے خون کو دیکھا۔ نہیں، کسی نے اغوا نہیں کیا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے داؤد سلطان نے وہاں پھیلے خون کا جائزہ لیا۔ وہ ہرن یہاں سے خود بھاگا ہے۔ لیکن یہاں سے پیروں کے نشان کسی انسان کے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی یہاں آیا تھا۔ فون پینٹ کی جیب میں ڈالتے اسماعیل نے داؤد کو دیکھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں بے یقین سا تاثر تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے نکل کر فارم ہاؤس کے کنٹرول روم میں آیا، جہاں مانیٹرز پر مختلف سکرینز کھلی تھیں جو فارم ہاؤس کے مختلف حصوں کو دکھا رہی تھیں۔ اس نے کی بورڈ پر مختلف بٹن دبائے۔ راہداری کو ریکارڈ کرتے کیمرے کا ٹیپ اس کے سامنے کھلا۔ اسماعیل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آستین اوپر کرتے اس نے ریکارڈنگ پیچھے کرنا شروع کی اور ایک جگہ روک دی۔ راہداری کے نیم اندھیرے میں لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کے اسکرین زوم کر کے غور سے دیکھا۔ اسماعیل اور اس کی نگاہیں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ یہ اسماعیل اسکرین کی جانب انگلی اٹھائے بے یقینی سے ہکلایا۔ یہ ممکن نہیں، میں یقین نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں۔ اسماعیل شوق کے عالم میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ داؤد نے ریکارڈنگ کا وقت دیکھا۔ یہ منظر تقریباً 20 منٹ پہلے کا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ اسماعیل علیجہ، یہ بات یہاں سے نکلنی نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے داؤد کی نگاہوں میں تنبیہ تھی۔ یہ خون صاف کراؤ، میں آ رہا ہوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے وہ پلٹا۔ تم ادھر ہی رہنا، اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا خون کے نشانات کا پیچھا کرتے وہ تیزی سے راہداری سے باہر نکلا۔ اسماعیل اس کے پیچھے تقریباً بھاگا۔ سوئمنگ پول پر پڑتا گھنے پیڑوں کا عکس پانی پر ہوا کے باعث گرتے پودوں کی وجہ سے بگڑ سا جاتا۔ داؤد خون کے نشانات کا تعاقب کرتے انہیں پیڑوں کے سائے میں غائب ہوا جنہیں کچھ دیر پہلے وہ عورت ہوئی تھی۔ وہ احتیاط سے بنا چاپ پیدا کیے ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ ہی قدم کی دوری پر اس نے خون آلود لباس پہنے اس عورت کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی لیے پھیل سی گئیں۔ وہ کمر کے گرد بندھی دوڑی سے لٹکتے کسی کپڑے کے تھیلے سے کچھ نکال رہی تھی۔ زخموں کے باعث اس پر کمزوری اور نکاہت طاری تھی۔ لمبے مٹی اور خون سے اٹے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی لرزتی انگلیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس چھوٹے سے تھیلے کو بھی تھام سکتی۔ تھیلا اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرا۔ گھنی جاڑیوں کے پیچھے چھپے داؤد کی آنکھیں کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھیں۔ اس عورت نے گھاس پر ہاتھ مارتے وہ تھیلا اٹھایا اور بالآخر اس میں کوئی شیشی نکال کر اس کا ڈھکن کھولا۔ اب وہ ہاتھ پر اس شیشی سے کچھ نکالتی جاتی اور اپنے زخموں پر ملتی جاتی تھی۔ اس سب سے فارغ ہو کر وہ پیڑوں کے بیچ اترتی سورج کی نرم دھوپ میں جیسے خود کو گھسیٹ کر لائی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ اس کا رخ اب داؤد کی جانب تھا، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ داؤد سانس روک کے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً اس عورت نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ ٹھنڈی ہوا کے ہلکے جھونکے سے اس کے بال ذرا پیچھے کو لہرائے۔ دھوپ شاید اسے سکون بخش رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کہ داؤد نے اس کا پیچھا نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ بھی اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ نارمل بالکل نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی جادوئی فلم کا سین دیکھا ہو۔ وہ عورت اب مضبوطی سے کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے کمزوری کے اثرات اب غائب تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایک دو تیز قدم اٹھائے اور پھر وہاں سے پوری رفتار میں دوڑ لگا دی۔ یہ جانے بغیر کہ دو کان سی سرمئی آنکھیں یہ منظر ذہن میں محفوظ کر چکی ہیں۔ شمس الدین کے کاٹیج کی مخروطی چھت رات بھر ہونے والی بارش کے باعث سرخ نظر آتی تھی۔ چھت پر پہلے پھول مہک اٹھے تھے۔ پتھروں کی روش کے ارد گرد مخملی گھاس اور پودے اپنے اور اوپر شبنم کے قطرے سجائے کھڑے تھے۔ وہیں سے ایک راستہ شمس الدین کے گرین ہاؤس کی جانب جاتا تھا جسے چاروں طرف سے پھول پودوں نے گھیر رکھا تھا۔
شمس الدین گہری سانسیں لیتے صبح کی تازگی کو اپنے اندر جذب کرنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے ایک ہاتھ میں رول کیا ہوا اخبار تھا۔ آنے سے پہلے انہوں نے پریسا کے کمرے میں جھانکا تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ گرین ہاؤس کی طرف آ گئے تھے۔ گرین ہاؤس کی چاروں دیواریں اور بڑی سی مخروطی چھت شیشے کی تھی۔ اوپر دیکھو تو شیشے کی چھت بارش کی قطروں سے گیلی تھی۔ آس پاس ہری بھری بیلیں چھت کو خوبصورت سا ڈیزائن دے رہی تھیں۔ باقی چھت سے کھلا آسمان صاف دکھتا تھا۔ گرین ہاؤس میں پھولوں کی قطاریں ہی قطاریں تھیں۔ باہر سے بوگن ویلیا کی سرخ اور گلابی پھولوں اور پودوں کی بیلوں نے آدھی چھت کو ڈھک دیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف آئے جس پر دی فینٹیسیا فلورسٹ لکھا ہوا تھا اور دروازے پر دباؤ ڈال کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر چاروں اطراف ڈالی۔ شیشے کی دیواروں کے پاس رکھے پودے باہر کے منظر کو دیکھنے میں رکاوٹ کھڑی کرتے تھے۔ انہوں نے کاٹیج میں ایک طرف لکڑی کے فرش سے بنے سیٹنگ ایریا کو دیکھا۔ وہاں وسط میں پڑی لکڑی کو مضبوط بھوری ٹیبل کے قریب رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر پریسا کو بیٹھی دکھائی دیا۔ ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے اس کی نظریں شیشے کی دیوار پر پرسوچ انداز میں جمی تھیں۔ وہ کھنکھارے تو پریسا جیسے چونکتے ہوئے ان کی طرف پلٹی، پریشان چہرے پر سادگی بھری مسکراہٹ سجائی۔ حیرت ہے میری بیٹی آج کل جلدی اٹھنے لگی ہے۔ رول کیا ہوا اخبار اس کی جانب آتے لکڑی کی ٹیبل پر رکھا۔ وہی میز پر آس پاس باغبانی کا کچھ سامان پھیلا تھا۔ وہ پھولوں کا جائزہ لینے لگے۔ اب پریسا کی جانب ان کی پشت تھی۔ اس موسم کی خوبصورت صبحیں بھلا کون نہیں دیکھنا چاہے گا۔ دیکھ لیں بارش کے لیے میری محبت، دیر دیر تک سونے والی سنڈریلا آپ سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہے۔ ناک سے گہری سانس اندر کھینچے اس نے ایک گہرے سانس خارج کی اور کھڑے ہو کے کمر پر دونوں ہاتھ جمائے۔ پھر جیسے اس کی مسکراہٹ سمٹنے لگی، کچھ دیر پہلے کی پریشانی پھر اس پر چھانے لگی۔ دیدا، وہ کب سے ان کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلاتے اس نے ان کی پیٹھ پر سر رکھا۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ شمس الدین نے چھوٹی سی کینچی تھام رکھی تھی۔ ان کا چشمہ ناک کی نوک پر تھا۔ وہ کوئی ٹہنی کاٹتے کاٹتے آہستگی سے سیدھے ہوئے۔ کیوں؟ کیا چیز تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کینچی پاس گملے میں ڈال کر انہوں نے اپنی کمر سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ ہٹائے اور اس کی جانب پلٹے۔ شہد رنگ بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے کچھ آوارہ الجھی لٹیں اس کے چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ بڑی آنکھوں کے پپوٹے سو کر اٹھنے کے باعث پھولے ہوئے تھے۔ نہیں دیدا، آپ کو میں نے اپنے بیگ کی چوری ہونے کا بتایا تھا نا؟ ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتے اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ شمس الدین اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھے۔ انہوں نے ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کیا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کل رات ٹیرس کی دیوڑی پر رکھا تھا۔ شمس الدین چونکے، اور اس میں میرا مینیوسکرپٹ تھا، پر وہ ڈائری غائب تھی۔ بیگ میں رکھے کچھ پیسے بھی ویسے کے ویسے رکھے تھے۔ ہنکارا بھرتے انہوں نے اب اپنا چشمہ اتارا اور چھت کو دیکھتے جیسے کچھ سوچنے لگے۔ دیدا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ ان کا بازو ہلاتے وہ ہلکا آسمانی رنگ کا اون کا سویٹر اور نیلی نیوی بلو ٹراؤزرز میں پریشانی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اگر اس کا مقصد تمہارا پیچھا کرنا ہوتا تو وہ گھر تک تمہارے پیچھے آتا۔ کیا تم نے کسی کو محسوس کیا؟ یہاں گھر تک پہنچتے تک یاد کرو۔ پریسا نے ایک ہاتھ سینے پر باندھا اور دوسرے ہاتھ سے تھوڑی کھجائی۔ نہیں، میں نے کسی کو اپنا پیچھا کرتے نہیں دیکھا، نہ ہی برج پر، نہ ہی گھر تک، اور نہ ہی تمہارے بیگ سے کسی نے پیسے لیے۔ بس ڈائری غائب ہوئی ہے۔ چور کا ڈائری سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ ایک گہری سانس لیتے وہ اس کے پہلو سے نکل کر آہستگی سے کرسی پر آ بیٹھے۔ آنکھیں الجھن لیے ہوئے تھیں۔ تم کہہ رہی تھیں کہ وہ ڈائری کھل نہیں رہی تھی۔ اب وہ میز پر رکھی پتیاں سمیٹنے لگے۔ یعنی تم اس کا پہلا صفحہ بھی نہیں دیکھ پائی؟ بنا مڑے انہوں نے سوال کیا۔ اور نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں اسے زبردستی کھولنے کی کوشش کرتی تو اس کے صفحات پڑھ سکتے تھے۔ تبھی میں نے لائبریری کی بک ریکوری شاپ جانے کا سوچا۔ اسی لمحے بھوکے مارے اس کے پیٹ سے گر کی آوازیں آئیں۔ شمس الدین چونکے اور پھر ہنسے۔ میں جلدی سے ناشتہ لے کر آتی ہوں، پھر یہیں پر ناشتہ کرتے ہیں۔ پلٹتے پلٹتے اس نے نم ہوا سے ہلتے پودوں کو دیکھا۔ دیدا، اف، یہ موسم تو دیکھیں، اس موسم میں بکلاوا کھائیں کیا؟ پھر چونکی ان کے ذیابطیس کا خیال آیا۔ آپ کے لیے میں شوگر فری ڈونٹس لے آؤں گی۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے۔
وہ جیسے ایک دم سب کچھ بھول بھال بیٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کا موڈ بدل دیتی تھی۔ ان کے لیے اسے منانا، کسی بات کے لیے قائل کرنا کبھی مشکل نہ رہا تھا۔ نہیں، میرے لیے بھی بکلاوا ہلانا، دیکھا جائے گا شکر کو، بے نیازی سے کہتے انہوں نے ہوا میں ہاتھ جھلایا جیسے اپنی بیماری کو دفان کہا ہو۔ پریسا نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ جیسے میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گی، بس میں 1 منٹ، ہاتھ سے چٹکی بجاتے میں پاس والی بیکری سے لے آؤں گی، اور تقریباً بھاگتے ہوئے کاٹیج کا رخ کیا۔ میز کے قریب بیٹھے شمس الدین کی مسکراہٹ اس کے جانے پر ایک دم چمٹی، اور وہ دور جاتی پریسا کی پشت پر ایک محتاط نظر ڈالتے ہوئے سرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ سا ٹھہر گیا۔ انہوں نے لمبے لمبے ڈھک بھرتے ہوئے گرین ہاؤس کے اندرونی حصے کی جانب کا رخ کیا۔ یہ حصہ شیشے کی بجائے گول پتھروں کی دیواروں کا بنا تھا۔ دیوار پر لگے ہک میں سے انہوں نے چابی اٹھا کر دروازہ کھولا۔ لکڑی کا بھورا دروازہ چرچراتا کھل گیا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے انہوں نے اس چھوٹے سے گھر کو روشن کیا۔ کبھی کبھار جب ان کے کوئی مہمان آتے تو انہیں وہ یہیں ٹھہراتے تھے۔ لاؤنج میں رکھے 2-3 پرانے صوفوں اور دیوار میں بنے تشدان کے پاس سے گزرتے وہ وہیں دیوار کے پاس رکھی بھوری پرانی لکڑی کو الماری تک آئے۔ اس الماری پر نارمل الماریوں والے لاک کے بجائے پاس ورڈ لاک لگایا گیا تھا۔ الماری پر جا بجا موجود نشانات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پچھلے تالے کو توڑ کر یہ لاک بعد میں لگایا گیا ہے۔ انہوں نے جلدی 4-5 بٹن دبائے اور الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں سفید بلب کی روشنی میں چمکنے لگیں۔ جھریوں زدہ ہاتھوں میں لرزش تھی، ایک انجانے خوف کی لرزش۔ انہوں نے الماری کی ایک دراز کھولی اور اس میں سے ایک پرانی کتاب نکالی۔ ایک ہاتھ سے کتاب تھامے دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اس پر پتلی سی گرد کی تہ جھاڑی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ ماضی کے کسی لمحے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ یک لخت سینے کی بائیں جانب درد سا اٹھنے لگا۔ انہوں نے فوراً اپنا سینہ مسلا اور 2-3 گہری سانسیں لیں۔ ایک سوگوار سے احساس نے ماحول کو بوجھل کر دیا۔ باہر لکڑی کی باڑ والا دروازہ زور سے بند ہوا تو انہوں نے اجرت میں الماری بند کی اور ہاتھ میں کتاب تھامے گیسٹ ہاؤس سے نکل کر دروازہ بند کر کے چابیاں وہیں لٹکائیں۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پھولوں کی مہک لیے ان سے ٹکرا گیا۔ وہ گرین ہاؤس میں رکھی میز تک آئے اور پنجوں کے بل بیٹھ کر میز کی موٹی لکڑی میں بنی درز میں کتاب رکھی۔ کھڑے ہو کر یا کرسی پر بیٹھ جانے پر یہ درز نہیں دکھتی تھی۔ کتاب رکھ انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور اسی کرسی پر آ بیٹھے جہاں کچھ دیر پہلے بیٹھے تھے۔ گرین ہاؤس کی شیشے کی چھت پر موٹی موٹی بوندیں گرنے کی آواز ماحول میں گونجنے لگی۔ اندر ہی کچھ چڑیاں چہچہاتی ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ گرین ہاؤس کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا تھا۔ ایک دیوار میں بڑی سی کھڑکی تھی جس کے پاس اندر سے ماربل کی سلیب لگائی گئی تھی جو کاؤنٹر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ پھول پودے خریدنے والے کسٹمرز کو اسی کھڑکی سے سنبھالا جاتا تھا۔ کھڑکی اتنی چوڑی تھی کہ 5-6 لوگ ایک ساتھ وہاں کھل کے کھڑے ہو سکتے تھے۔ شمس الدین شاپ کے کاؤنٹر کے پاس آئے، ڈوری کھینچ کر بلائنڈز اوپر چڑھائیں اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ کسٹمرز کی آمد کا وقت تھا۔ دفعتاً ان کی نظر کھڑکی کے اس پار ٹرے تھامے گرین ہاؤس کی طرف آتی پریسا پر پڑی۔ انہوں نے جلدی سے چہرے پر چھائی پریشانی کو مسکراتے ہوئے غائب کیا۔ پریسا کے ہاتھ میں ان کا فون تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور اس سے ٹرے تھامی۔ واہ، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ دیدا، آپ کی کال آ رہی تھی۔ وہ ٹرے میز پر رکھ رہے تھے۔ پریسا نے فون ان کو دیا۔ وہ اب میز پر پلیٹیں سجانے لگی۔ شمس الدین نے کال یس کی۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں۔